کہ جس کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہوتا ہے وہ انشاءاللہ قرآن کے مطابق سارے فیصلے کرنے کی کوشش کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام خلیل الرحمن شاہ ہے اور آپ حضرات میرا یوٹیوب چینل خلیل شاہ اسپیچز دیکھ رہے ہیں۔ جن حضرات نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو حضرات پہلے سے میرے چینل کے ساتھ وابستہ ہیں ان تمام حضرات کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان کے اندر ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے آرمی چیف کا تقرر ہوا ہے جو حافظ قرآن ہیں، اور صرف حافظ قرآن نہیں بلکہ ان کا حفظ قرآن مدینہ منورہ کے اندر مکمل ہوا ہے۔ ہمیں انشاءاللہ ان آرمی چیف کے ساتھ بہت ساری توقعات ہیں کہ جس کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہوتا ہے وہ انشاءاللہ قرآن کے مطابق سارے فیصلے کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کے احسان ہے کہ ایسے کلیدی عہدے پر، ایسے پاورفل عہدے کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک حافظ قرآن کو بٹھایا ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی سی دیر پہلے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کا ٹویٹ پڑھا۔ انہوں نے یہی لکھا کہ ہم ان آرمی چیف صاحب سے یہی توقع کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ قرآن و سنت کے مطابق ہی سارے فیصلے فرمائیں گے اور قرآن کے منافی کسی کام کو پاکستان کے اندر جاری نہیں ہونے دیں گے۔ تو ہم اس یوٹیوب چینل کی طرف سے، اپنے دوستوں کی طرف سے آرمی چیف صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور نیک تمناؤں اور نیک خواہشات کے اظہار کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ان کو پاکستان کے اندر اسلام کا قانون نافذ کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور باقی تمام حضرات سے بھی یہ گزارش ہے کہ میجر جنرل عاصم منیر صاحب جو حافظ قرآن بھی ہیں ان کے لیے بھی یہ دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت ان کو استقامت نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے۔ میرا ارادہ کوئی لمبی چوڑی ویڈیو بنانے کا نہیں ہے، میری طبیعت بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے کہ موسم کی وجہ سے بڑا طبیعت کے اوپر اثر ہوا ہے۔ ہمارے پاس تو سردیاں آ چکی ہیں، باقی پتہ نہیں آپ کے علاقے میں کیسا موسم ہوگا، تو اس وجہ سے طبیعت کے اندر کچھ زیادہ وہ نہیں ہے کہ بات چیت کر سکوں۔ تو بس یہی ایک چھوٹا سا پیغام تھا حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے، یہ سمجھ حکم تھا کہ تمام حضرات ان کا خیر مقدم کریں اور ان کو مبارکباد پیش کریں جنرل صاحب کو، اور ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت ان کو قرآن کا قانون لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت حضرت شیخ الاسلام صاحب کی زبان کو مبارک فرمائے، اور اللہ رب العزت آرمی چیف صاحب جو ہے ان کو قرآن کا قانون ملک کے اندر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔